ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس نے اپنے خاص فضل سے ہمیں ایک بار پھر اپنی بندگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات پر بھی اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کے محبوبوں کا یعنی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں بابا جی بور شاہ صاحب کے سجادہ نشین محترم المقام بابا جی زبیر عبد النبی صاحب، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی محبت فرمائی، اور اتنے کچھ انہوں نے میرے بارے میں آپ کے سامنے الفاظ ادا کیے، میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ورنہ میں کچھ نہیں، یہ بس ان کی محبت ہے اور حسن ظن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس مسجد کے امام و خطیب برادر اکبر حضرت علامہ بھائی شہزاد احمد مصطفی صاحب، میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ بلا شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقیدے کی پہچان عطا فرمائے۔ میں کوئی خطیب تو نہیں، نہ کوئی مقرر ہوں، نہ کوئی میرے پاس شعلہ بیانی ہے، اشعار مجھے بہت آتے ہیں، وہ بھی سنا سکتا ہوں میں، لیکن آج ہمارا معاشرہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کی ذوات کو لے کر عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اہل بیت کی آڑ میں آ کر صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریات کو معاشرے کے اندر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہماری یہ خوش بختی بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کے اصحاب کی بھی محبت عطا فرمائی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ ایک ہاتھ بلند کر کر جو میں نے بات کی عقیدے کے حوالے سے، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں نا جی؟ سبھی الحمدللہ سبھی مانتے ہیں نا صحابہ رسول کو؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ اہل بیت کا مقام، میں تو کہتا ہوں کہ جس کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں، اس کی محبت رسول ناقص ہے، اور جس کی محبت رسول ناقص ہو اس کا ایمان ناقص ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے اس کو صحابہ رسول کی محبت بھی اور اہل بیت کی محبت بھی اپنے سینوں میں بسانی ہوگی، تبھی جا کے ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ میں اس بات کی طرف آتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، کائنات کے اندر حق و باطل کے لاکھوں مارکے ہوئے، لوگوں نے جام شہادت میں نوش کیا، لوگ حق کے لیے بھی مرتے رہے، باطل کے لیے بھی مرتے رہے، بڑے بڑے شاہزور جن کو اپنی بہادری پر، اپنی گھڑ سواری پر، تیر اندازی پر، نیزہ بازی پہ بڑا ناز تھا، بڑے بڑے بہادر تھے، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ایک ایک شخص ایک ہزار کا اکیلا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن آخر کار وہ بھی میدان جنگ میں گر پڑے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گمنام سپاہی کی طرح ان کا نام تاریخ سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، لیکن جن کا نام ملتا ہے بہادری میں اپنی مثال آپ ہونے کے باوجود،
وہ میدان جنگ میں گر پڑے، لیکن جو بات کرنے لگا ہوں، حق کے لیے بھی لوگ مرتے رہے، باطل کے لیے بھی لوگ مرتے رہے، صحابہ نے بھی جام شہادت نوش کیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم آج تک تاریخ انسانی میں کسی کی شہادت کو، کسی کی موت کو اتنی رفعت اور عظمت نہیں مل سکی جتنی عظمت اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین کو عطا فرمائی ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایسا غم ہے، ہر سال یہ غم ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ کل کی بات ہے۔ یہاں تو کسی کا باپ چلا جائے، بیٹا ہفتہ روئے گا، ایک مہینہ روئے گا، آہستہ آہستہ بیٹا باپ کو بھول جائے گا۔ کسی کا جواب بیٹا چلا جائے، دکھ ہوتا ہے، بچپن میں پالا ہوتا ہے ماں باپ نے کہ میں جب بڑا ہو جاؤں تو یہ میرا سہارا بن جائے گا۔ اگر جوانی میں ہی بیٹا چلا جائے تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے۔ میرا بھی ایک جواب آئی دنیا سے جا گیا، میری ایک جواب بہن بھی دنیا سے چلے گئی، حافظ قرآن تھی، وہ بھی جوانی میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کبھی کبھی ان کی یاد آتی ہے تو غم تازہ ہو جاتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم غم حسین ایک ایسا غم ہے، دنیا کے سارے غم اس غم پر قربان ہے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس واقعہ کو 1400 سال بیت گئے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کل کی بات ہے۔ حاضرین محترم، کائنات کے اندر لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن آج تک کبھی کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ بھائی حسین ہونے کا دعویٰ وہی کرے گا جو 72 تن اللہ کی راہ میں قربان کرے گا۔ بھائی یہاں تو کوئی ایک تن قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے امام نے تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس لیے حاضر محترم، یہ سارے عشق کی بات ہے۔ عشق کے بغیر اتنی بڑی قربانی ممکن نہیں۔ عشق کیونکہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، عشق ذات کو نہیں دیکھتا، عشق اپنے وجود کو نہیں دیکھتا، عشق کا بس ایک ہی معیار ہوتا ہے کہ جس طرح محبوب راضی، بس محبوب کی رضا میں میں بھی راضی۔ اور امام علی مقام نے اس بات کو کر دکھایا۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں عقل اور عشق کی بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ ایک تو انہوں نے عشق اور عقل کی بات کی امام حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ عقل اس بات پر حیران تھی کہ کیسے ابراہیم نمرود کی آگ میں چلے گئے کہ بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام آبی، فرمایا عقل ابھی تک حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن تھا، لیکن عشق نے یہ بھی ممکن کر دکھایا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مومن از عشق است، عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کے عشق سے قائم ہے اور عشق کا وجود وہ مومن سے ہے۔ فرمایا کامل مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ کا حقیقی عشق میسر آ جائے، اور عشق کی پہچان وہ مومن سے ہوتی ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں کہ عشق را ناممکن ما ممکن است، فرمایا جو عقل کے نزدیک ناممکن ہوتا ہے عشق سے ممکن کر دکھاتا ہے۔ فرمایا کربلا کی سرزمین میں اصل میں امام علی مقام کی جو قربانی تھی وہ ساری عشق کی بنیاد پر تھی، کیونکہ عشق کا پیمانہ اور ہوتا ہے، عقل کا پیمانہ اور ہوتا ہے۔ عقل دلیل کی محتاج ہوتی ہے، عقل سوچتی ہے، عقل انسان کو گمراہ کرتی ہے، عقل کہتی ہے اپنا مفاد دیکھ، اپنا مطلب دیکھ، بس عشق مطلب کو نہیں دیکھتا، عشق اپنی ذات کو نہیں دیکھتا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں امام علی مقام پانی کو ترستے رہے، نہ ایسی نہیں بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پانی لب حسین کو ترستا رہا تھا، بات صرف اتنی سی ہے۔ علی اکبر قربان کیا، پھر بھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں لے کر آیا۔ 6 ماہ کا علی عسکر قربان کر دیا، اولو محمد کی جوانی قربان کر دی، عباس کو قربان کر دیا، 72 تن قربان کر دیے، لیکن ایک لفظ بھی شکوے کا اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ بھائی وہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا وہ جنت کے سردار ہیں، وہ چاہتے تو دریا کا پانی آپ کے سامنے آ جاتا، لیکن آپ نے ایسی کوئی دعا نہیں کی، بس آپ نے اتنا ہی کہا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاوا۔ بس میرا محبوب راضی ہونا چاہیے، اگر وہ علی اکبر کو لے کر راضی ہے تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر اقبال آگے جو بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عقل می گوید خود را پیش کن،
عشق گویا امتحان خیش کن، عقل کہتی ہے اپنا مطلب دیکھ۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، سب کو پتہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدل لی، جو بڑے بڑے نعرے لگایا کرتے تھے، اندازہ کریں ان پہ کیا گزری ہوگی، لیکن اپنی وفاداریاں، ایک پریس کانفرنس کی اپنی وفاداریاں بدل لی۔ ارے یہ میرے امام کا ہی حوصلہ ہے نا، میرے امام کا جگر تھا، سب کچھ دے دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کو قبول نہیں کیا، اور ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے کردار کی طرح۔ اور اقبال نے جو بات کہی، اب یہ بات سننے والی ہے۔ حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ درمیان امت آ کیوا جناب، ہم چو حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر جو مقام سورہ اخلاص کو ہے، امت کے اندر وہی مقام امام حسین کا ہے۔ اب سورہ اخلاص کا ایک دوسرا نام ہے سورہ توحید، جس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، اللہ ایک ہے، یہی کہا گیا ہے نا۔ مطلب کیا کہ کائنات میں کوئی دو خدا نہیں، اگر کوئی ایسا نظریہ رکھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو مشرک ہو جاتا ہے۔ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ تھا، جس طرح کائنات میں خدا بھی ایک ہے، اسی طرح اس امت میں حسین بھی ایک ہے، فرمایا حسین بھی ایک ہے۔ اگر توحید میں شراکت داری بن جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے، اگر حسین میں کوئی شریک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی شرک کی طرف چلا جائے گا۔ یہ اقبال کی محبت تھی۔ اس لیے حاضرین محترم، کائنات کے اندر جو جتنے بھی دعوے ہوئے سب بجاج صحیح، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنے معاشرے کی جب حالت دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اپنے پیران عظام کی ہم حالت دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اپنے درباروں کی حالت دیکھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، تو دل روتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فرمایا کہ دین کو قائم رکھنے کے لیے ہر دور میں حسینی کردار کی ضرورت رہے گی، دین کی آبیاری کے لیے خون حسین کی ہر دور میں ضرورت رہے گی۔ کیا کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج درباروں سے ایسی آواز بلند نہیں ہو رہی، اصحاب رسول اور اہل بیت کے معاملے میں آ کر ہم نے بڑے بڑے پیروں کو پھسلتے دیکھا ہے، بڑے بڑے گدی نشین پھسل گئے، معذرت کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہم نے گمراہ ہوتے دیکھے ہیں، اپنے عقیدے کو انہوں نے بدل لیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، امام علی مقام کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اگر دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو دین کی آبیاری کے لیے حسینی کردار ادا کرتے رہو، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو ہو دلگیری۔ اور اقبال ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا کہ کلندر میل تقریری ندارت باجز ای نکتہ اکثیری ندارت۔ فرمایا جو کلندر ہوتا ہے نا، کلندر وہ بڑی بڑی تقریروں کا میلان نہیں رکھتا، یاد رکھیے گا، ولی وہ ہوتا ہے کہ اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں اگر کوئی چور بھی آ جائے تو وہ نظر اٹھا کر اسے وقت کا ولی بنا دیتا ہے، فرمایا وہ ولی ہوتا ہے۔ تو اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج پیر چاہتا ہے میرے مرید بڑھ جائیں، میرا حلقہ احباب بڑھ جائے، اچھی بات ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ نے قرآن میں اپنے ولیوں کی ایک نشانی بیان فرمائی، فرمایا وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان کے خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ مرید نہیں چاہتے، وہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ اور میرا آقا علیہ السلام نے صحابہ بیٹھے تھے نا، موضوع کی مناسبت سے یہ بات تو نہیں بنتی، لیکن امام علی مقام کی کردار کے حوالے سے جو اقبال نے بات کہی اس پہ بات کر رہا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، میرا آقا نے پوچھا میرے غلاموں آج میں تمہیں
اللہ کے ولی کی ایک نشانی بتاؤ؟ صحابہ نے پوچھا کیا نشانی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب تم اسے دیکھو اسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کے چہرے کی رنگت، اس کا کردار، اس کا اخلاق ایسا سیرت کے، ایسے دین کے مطابق ہو کہ تمہیں اس کے پاس بیٹھنے پر فخر محسوس ہو۔ فرمایا اگر ولی دیکھنا ہو تو اس ولی کے ساتھ جا کر اپنی نسبت کو قائم کرو۔ تو اقبال نے کہا قیامت تک اگر دین کو بچانا چاہتے ہو تو ہر دور میں ہمیں حسینی کردار کی ضرورت رہے گی۔ اس لیے حاضر محترم جب بھی معاملہ ہو دین کا، نظام مصطفیٰ کا، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم حسینی کردار یا حسینی علم لے کر میدان عمل میں ضرور نکلیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ حاضرین محترم اب آئیے ایک اور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، میرے علم میں بات آئی کہ 11:30 بجے تک پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں 2-4 باتیں مزید عقیدے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ عقیدہ ہماری بنیاد ہے۔ عقیدہ سچا سچا ہو تو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، عقیدے میں بگاڑ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی محبت، اصحاب رسول کی محبت اور اہل بیت رسول کی محبت۔ آپ سارے میرے سے زیادہ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے معاملات آج کل بگڑ چکے ہیں اہل بیت کی محبت میں، حب علی کی وجہ سے جو تنقیس کی جا رہی ہے، اہانت کی جا رہی ہے صحابہ کرام کی۔ اب آئیے ان کا تعلق تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ شیخین جنہیں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کہا جاتا ہے، فقہ کی اصطلاح میں شیخین اور ہیں، حدیث کی اصطلاح میں شیخین سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کی محبت دیکھیے گا اہل بیت کے ساتھ۔ حسنین کریمین کو میرے آقا نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، بڑی مشہور روایت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام گھر میں اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر میرے آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آیا۔ میرا ایک سوال ہے، یہاں گھروں میں بچوں کو ہم بھی کھلاتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاندھے پہ اٹھا کر بچوں کو باہر لے کر آئے ہیں۔ کبھی میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ حلقہ حباب ہے، دوست احباب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے امام الانبیاء ہو کر اپنے نواسوں کو کاندھے پہ اٹھایا اور گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ کیا یہ غیر ارادی طور پہ عمل تھا حضور کا؟ نہیں، میرے آقا ارادہ تن باہر تشریف لائے تھے۔ بات پہ غور کیجئے گا، اگر غیر ارادی طور پر میرے آقا کی طرف یہ بات منسوخ کی جائے تو میرے آقا علیہ السلام جو نبوت کے منصب پر فائز ہے، یہ منصب کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ میرے آقا غیر ارادی طور پر نہیں، ارادہ تل میرے آقا باہر تشریف لائے تھے تاکہ میرے صحاب دیکھ لیں، میری امت دیکھ لے کہ میں نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسی محبت کی ہے۔ اور یہی بات ہے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے وصال کے بعد جب بھی کبھی آتے جاتے حسنین کریمین کو دیکھتے تو حضور کی سنت سمجھتے ہوئے حسنین کریمین کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ حاضرین محترم اب اگلی بات سماعت کیجئے گا، یہ محبت تھی ابوبکر صدیق کی اہل بیت کے ساتھ۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ جب ایران فتح ہوا نا، اس کا صاحب کا نام تھا فارس، یہاں کا ایک بادشاہ تھا خسرو پرویز، جس کو میرے نبی نے خط لکھا تھا، اس نے خط ایسے پھاڑا، ہوا میں ایسے اڑا دیا اور اپنے یمن کے گورنر سے کہا تھا جاؤ اس کو پکڑ کر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ اس نے خط کی یہ توہین کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں نا، ایک وقت آئے گا اس کی ساری ریاست سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور عمر فاروق نے اس بشارت کو پورا کر دکھایا۔ اسلام کی ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ قادسیہ، مدائن فتح ہوا، مسجد نبی میں مال غنیمت کا انبار لگ گیا، اور اس مال غنیمت میں یزدگرد کی بیٹی شہربانو بھی آئی تھی قیدی بن کر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، بھائی شہزادی ہے نا،
تو ظاہر سی بات ہے اس کے معیار کے مطابق بھی لڑکا تلاش کیا جائے گا. عمر فاروق نے اعلان کر دیا شہزادی ہے، لہذا نکاح بھی میں کسی شہزادے کے ساتھ کروں گا. اب عبداللہ بن عمر عمر فاروق کے صاحبزادے بڑے خوش ہوئے، باپ تو میرا خلیفہ ہے نا، ظاہری بات ہے پھر شہزادہ تو میں ہوا. عمر فاروق اپنے بیٹے کی نیت کو سمجھ گئے. آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا مسجد کے اندر اور حضرت شہر بانو کا نکاح امام حسین کے ساتھ کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میری نظر میں اگر کوئی شہزادہ ہے تو وہ حسین بن علی ہے. یہ ان کی محبت تھی حضرت علی اور آپ کے خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت تھی. اور جب مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو 1,000 درہم دیا. اور جب بیٹے کی باری آئی نا تو آپ نے 500 درہم دیے. بیٹے نے سوال کیا ابا جی یہ کیا بات ہوئی؟ میرا تجربہ زیادہ ہے، میں نے حضور کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہے، میں نے جنگوں میں شرکت کی ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ ابھی یہ کل کے بچے ہیں، آپ انہیں معاوضہ زیادہ دے رہے ہیں اور مجھے کم دے رہے ہیں. سنو عمر فاروق نے کیا جواب دیا. فرمایا عبداللہ بن عمر ان کا باپ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، ان کا نانا امام الانبیاء ہے، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اگر تیرے پاس ایسا باپ ہے، اگر تیرے پاس ایسی نانی ہے، اگر تیرے پاس ایسا نانا ہے، اگر تیرے پاس ایسی ماں ہے تو لے آ، میں بھی تمہیں 1,000 درہم دے دیتا. یہ تھی ان کی محبت اہل بیت کے ساتھ. ایک روز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نا گھر میں گفتگو کر رہے تھے نا. آج امیر معاویہ کے نام پر بھی کئیوں کو تکلیف ہے، بڑے بڑے پھسل گئے اس بات پہ بھی آ کر. میں اس طرف نہیں جاتا، آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے نا تو آپ سے بیٹا آپ کا ملنے کے لیے آ گیا عبداللہ بن عمر. نگہبان نے کہا کہ عمر مصروف ہے واپس چلے جاؤ. پلٹ گئے. راستے میں امام حسن آ رہے تھے عمر فاروق سے ملنے کے لیے. ملاقات ہوگی عبداللہ بن عمر کے ساتھ. پوچھا عبداللہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ابا جی سے ملنے گیا تھا. اچھا پھر ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ابا جی مصروف ہے. تو نگہبان نے کہا ہے پھر آنا. یہ بات سن کر امام حسن انہی قدموں پہ واپس پلٹ گئے اور آپ نے کہا کہ جب عمر فاروق بیٹے سے نہیں ملے تو مجھے کیوں ملیں گے؟ آپ عمر فاروق کی نظر پڑ گئی. آپ نے جلدی کے ساتھ ایک شخص کو بھیجا، فرمایا جاؤ نواسے رسول امام حسن کو بلا کر لاؤ. آ گئے. پوچھا بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں چلے گئے؟ عرض کیا یا امیر المؤمنین آیا تو اس نیت سے تھا، لیکن عبداللہ بن عمر کو جب جاتے دیکھا نا تو مجھے یہ پتا چلا کہ آپ نے ملاقات نہیں کی، تو میں نے سمجھا بیٹے سے نہیں ملے تو مجھے کیوں ملیں گے، بس یہ سوچ کے میں واپس چلا گیا. تو آپ نے فرمایا اے حسن تم میرے بیٹے جیسے تو نہیں نا. آئے ہائے ہائے، وہ عبداللہ بن عمر ہے تو نواسہ رسول ہے. فرمایا اس کے لیے اصول اور ہے، تمہارے لیے اصول اور ہے. وہ آئے تو اسے اجازت طلب کرنی پڑے گی، لیکن اے حسن بن علی میرا یہ حکم ہے آئندہ جب بھی آؤ تو بغیر اجازت کے میرے گھر میں آ جایا کرو. اندازہ تو کریں ان کی محبت کیا تھی اہل بیت کے ساتھ. اور ایک جگہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نا ایک مقدمہ لایا گیا. عمر فاروق مصروف تھے تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ علی کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر فیصلہ کروا لو. وہ بدبخت تھا، اس کے دل میں بغض علی تھا. اسے کہا عمر میں علی کا فیصلہ قبول نہیں کروں گا. آپ نے تلوار نکالی. فرمایا تو علی کا فیصلہ قبول نہیں کرے گا؟ کیا تو جانتا نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ محبت ہی اہل بیت کے ساتھ شیخین کی، ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی. اب آئیے اما عائشہ صدیقہ کی طرف چلتے ہیں. یہاں بھی لوگ بڑے پھسل گئے، لیکن سنو اما عائشہ صدیقہ کی محبت کیا تھی. ایک روز اما عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے باپ سے عرض کرتی ہیں، بڑی مشہور روایت ہے لیکن جو نقطہ میں دینے لگا ہوں عقیدے کے والے سے اس پہ غور کیجئے گا. گھر بیٹھے باپ اور بیٹی ہے، وہاں کوئی تیسرا انسان بشر موجود نہیں ہے. بیٹی نے پوچھا ابا جی ایک بات تو بتائیے گا، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ ہر کام چھوڑ کر ٹک ٹکی لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، بات کیا ہے؟ سنو صدیق اکبر نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، میں نے حضور سے سنا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے.
حاضرین محترم، آپ کے لیے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. اس حدیث کے 3 حصے ہیں، غور کیجئے گا. پہلا حصہ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. دوسرے حصے میں چہرے کا ذکر نہیں. میرے آقا نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، وہاں چہرے کا ذکر نہیں. میرے آقا نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مطلب علی کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکا، بس علی کو جاتے ہوئے دیکھا، علی کی پشت کو دیکھ لیا، علی کا سر دیکھ لیا، علی کا ہاتھ دیکھ لیا، علی کے پاؤں دیکھ لیے، چہرہ نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا علی کا دیکھنا بھی عبادت ہے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ میرے نبی کو پتا تھا ایسے لوگ بھی آئیں گے جو علی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے، علی کی پشت بھی نہیں دیکھ سکیں گے، بس علی کا ذکر سنا ہوگا. میرے آقا نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا بھی، پھر عبادت کر لے تھوڑی سی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اب اگلی بات سماعت فرمائیے گا. جو عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، یہ حدیث بیان کی ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو، صاحبزادی کو. وہاں کوئی تیسرا بشر موجود نہیں ہے. اگر اماں عائشہ صدیقہ کے دل میں ذرا بھی بغض علی ہوتا، ان کے دل میں بغض اہل بیت ہوتا، کبھی بھی یہ حدیث وہ لوگوں کے سامنے جا کر بیان نہ کرتی. ان کا یہ حدیث بیان کرنا، روایت کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ ان کا سینہ اہل بیت کی محبت سے روشن تھا. تبھی جا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے حدیث بیان فرما دی. آج کا اگر کوئی بدبخت، جزاک اللہ، اگر کوئی بدبخت انسان وہ بے علی میں آ کر اماں عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے، تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اب یہ تھی صحابہ کی محبت. اور الاستیاب حدیث اٹھا کر دیکھیں نا، بڑی مشہور اسماء الرجال کی ایک بہت مشہور کتاب ہے یہ. اس میں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت سراح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کا ذکر بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے. بات پہ توجہ کیجئے گا. میں نے سنا ہے کہ تو علی کا ذکر بڑا اچھا کرتا ہے، چل میرے سامنے بیٹھ اور میرے سامنے علی کی فضیلت کو بیان فرما. امیر معاویہ نے حضرت علی کی شان کو سنا اور زار و قطار ہونا شروع کر دیا. اور جب بھی کبھی وقت ملتا حسنین کریمین کو بلاتے اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا کرتے تھے. ارے یہ تعلق تھا ان کا. آج اگر کوئی حب علی میں آ کر امیر معاویہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہے، ہمیں ایسے لوگوں سے آج بچنے کی ضرورت ہے. اب آئیے آخری بات کرتے ہیں. یہ تھا صحابہ کا تعلق اہل بیت کے ساتھ. اب حضرت علی کا تعلق کیا تھا شیخین کے ساتھ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ سارے بولے کیا نام رکھا؟ تو خلیفہ اول کون ہے؟ آج بچوں کے نام دوست احباب کے ناموں پہ بھی لوگ رکھتے ہیں، کسی کا کردار دیکھ کر بھی لوگ نام رکھتے ہیں، کسی کی سیرت سے لوگ متاثر ہو تو اس سے بھی نام رکھتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے اپنے دشمن کے نام پہ بچوں کا نام نہیں رکھا. بھائی اگر یہ بات ہوتی تو آج یہاں کوئی یزید بھی تو بیٹھا ہوتا نا. میں اگر آپ سے کہوں یہاں کوئی ہے یزید نام کا بندہ، کوئی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. میں کہوں گا کوئی حسین کا نام کا ہے تو 2-4 ہاتھ کھڑا کر دیں گے. یہاں ایسے لوگ ہیں، یعنی اپنے دشمن کے نام پر کبھی کوئی اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا. لیکن حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام حضرت ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا. یہاں ایک اور مزے کی بات کرو. یہ نام ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ بننے سے پہلے نہیں رکھا، خلیفہ بننے کے بعد رکھا. اور بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا اس وقت وصال ہو چکا تھا. ان کے وصال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے نام پر ابو بکر رکھا. میرا ایک سوال یہ ہے بھائی، اگر تم علی سے محبت کرتے ہو تو پھر علی کے عمل کو بھی تو اپنا کر دیکھو نا. علی نے تو بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا. اگر تمہیں علی سے اتنی ہی محبت ہے، چل پھر اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کر دکھا. کوئی نہیں رکھے گا. اس لیے حاضر محترم، اس مسجد میں بیٹھ کر اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت عظمت کو سننے والوں، اپنے عقیدے پہ فخر کرو. اللہ نے اتنا سچا اور سچا ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے. ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں اور الحمدللہ اہل بیت رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے کی پہچان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم.
ان کا نکاح آپ نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیا. تعلق دیکھیے گا, ان کی محبت دیکھیے گا, ساری زندگی ان کا تعلق ایسا تھا. کہتے ہیں جی وہ در والے ہیں, وہ گھر والے ہیں. یہ اصل میں لفظ بول کر صحابہ کی تنقید کرتے ہیں, لیکن ہم نے فراخ دلی کے ساتھ اس جملے کو بھی قبول فرما لیا. فرمایا مان لیا صحابہ در والے ہیں, لیکن بھائی بتاؤ تو صحیح, در والوں کے بغیر کبھی گھر والوں کی بھی پہچان ہوتی ہے؟ بتائیں ذرا, در والوں کی پہچان پہلے ہوگی تو گھر والوں کی پہچان ہوگی. اس لیے ہم در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لحاظ محترم یہی آج کی گفتگو کا پیغام ہے. تقریر آپ سنتے رہتے ہیں, شعلہ بیانی سنتے رہتے ہیں, واقعہ کربلا سنتے رہتے ہیں, اونو محمد کی جانساری کو سنتے رہتے ہیں. ایسے ایسے انداز میں لوگ واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں, سننے والا ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں موجود تھا, ایسے اس کی نقشہ کشی کی جاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا سب سے بنیادی جو ہمارے لیے ضروری بات ہے وہ عقیدے کی پہچان ہے. اپنے عقیدے کو درست رکھیں, اپنے عقیدے کی پہچان کریں, علماء کے پاس آ کر بیٹھا کریں, کامل ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کریں, پھر دیکھیں کبھی عقیدے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. عقیدہ اسی کا بگڑتا ہے جس کے پاس علم کی کمزوری ہوتی ہے. راہ جاتے لوگوں سے بات سنی, بس بات ختم ہو گئی. اپنے عقیدے کی پہچان کریں اور اس بات پہ فخر کریں. اللہ رب العزت نے آپ کو عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری آج کی جی دیکھیں حضرت علی کی تو ویسے بہت زیادہ روایات ہیں. حضور نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے نا, علی کے ساتھ, ہاں حق علی کے ساتھ ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ امیر معاویہ کا معاملہ ہو یا حضرت علی کا معاملہ ہو, حق علی کے ساتھ تھا. یہی اہل سنت کا عقیدہ اور یہی ہماری پہچان ہے. لیکن کف لسان کا حکم ہے, اپنی زبان کو بند رکھے, لیکن علی کی محبت میں آ کر امیر معاویہ کی اہانت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی پہچان کریں, حق علی کے ساتھ ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, یہی اہل سنت کی پہچان ہے. الحمدللہ. میرے ساتھ آج ایک آپ نعرہ لگائیں گے. آپ کے نعرے کی جو آواز ہے نا, مجھے اس بات کی خوشی دے گی کہ الحمدللہ ہم سارے یہاں سچے عقیدے والے بیٹھے ہیں, سارے سچے عقیدے والے ہیں نا. ایک ہاتھ بلند کرے اسٹیج سے لے کے آخر تک, آپ نے نعرہ بلند کرنا ہے, نعرہ تکبیر, الحمدللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب میں ایک نعرہ لگاؤں گا, ہر صحابی نبی, آپ نے کیا کہنا ہے؟ جنتی جنتی. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدے کی پہچان عطا فرمائے. اور میں آخر میں تہہ دل سے مشکور ہوں بابا جی زبیر عبد النبی صاحب, انہوں نے بڑے الفاظ ادا کیے جیسے نچیز کے لیے میں اس قابل نہیں. یہ ساری میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں, جتنے بھی الفاظ آپ کو اچھے لگے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے, ان کے حق میں